اب دوستو بزرگوں، نبی جو ہوتے تھے یہ تو اللہ کے خاص بندے ہوتے تھے، اور نبیوں کی اللہ تعالی خاص تربیت فرماتے تھے۔ ان کی اوک چوک پہ اللہ تعالی تنبیہ فرماتے تھے، ہر چیز میں اللہ تعالی رہبری فرماتے تھے۔ نبیوں پہ وحی آتی تھی، اور نبی بننے سے پہلے بھی ولایت کے بہت اونچے درجے پہ ہوتے تھے۔ بھئی ایک بات عرض کروں، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کان کھول کے سنو، فرماتے تھے میں کہتا ہوں آنکھیں کھول کے سنو، کیونکہ کان تو کھلے ہی رہتے ہیں۔ آدمی سوتا ہے تو کان بند ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ارے کان بند ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، سنائی پڑتا ہے سونے والے کو۔ معلوم ہوا کہ کانوں کا کھٹکا جو ہے نا، سوئچ، وہ آنکھوں کے اندر ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی تو کانوں کا سننا بھی بند ہو گیا۔ بھائی اتنی جلدی لائٹ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو سب کو اندھیرے میں کر دیجیے، جب روز اجالا ہو جائے تو بند کرتے۔ تو فرماتے تھے کہ آنکھیں جب آدمی بند کر لیتا ہے تو اسے سنائی نہیں دیتا۔ تو اپنے پاس والوں کو دیکھ لو، جن کی آنکھیں بند ہو نا، ان کو ذرا سا ہوشیار کر۔ اور ہمارے استاد یوں کہتے تھے کہ یہ جو تو تار ہے نا بجلی کے، ایک ٹھنڈا ایک گرم، پازیٹیو نیگیٹو، یہ دونوں الگ الگ چلتے ہیں، لیکن کھٹکا میں جب کھٹکا دباؤ تو دو مل جاتے ہیں، تو لائٹ چل جاتی ہے، پنکھا چل جاتا ہے، مشین چالو ہو جاتی ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز یہ کوہنی اور گھٹنا میں ہے؟ جہاں کونی گھٹنا کا جوڑ ملا، نیند کی مشین چالو ہو جاتی ہے۔ تو جس جگ رہے ہو نا، وہ اپنے گھٹنے چھوڑ دو، اور جو سو رہے ہو نا، ان کے گھٹنے چھڑوا دو۔ ارے جن نے سن لی انہوں نے تو گھٹنا چھوڑ دیے، اور جن کی نیند لگی ہے ان کو پتہ نہیں چلا کیا کہا، ان کا گھٹنا چھڑوا دو۔ ہمارے قاری ظہیر صاحب فرمایا کرتے تھے، او میاں جی گھٹنا چھوڑ دے، کوئی نہیں چرا کے لے جائے گا۔ تو بھائی بزرگوں، دوستو، کام جو ہے وہ نبیوں کا ہے، اور ملا کسے ہے؟ ہم گندے بندوں کو ملا ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ ہمارے تو سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہیں، اور ہم سیکھے سکھائے ہیں نہیں، تو ہمیں تو توبہ استغفار کے ساتھ چلنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے چلنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے، تاکہ ہمارے پاپ جو ہیں وہ مٹیں تو، اور اللہ پاک سے دعا مانگتے ہوئے چلنا ہے، اور سیکھ کے کام کرنا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بھی اس کام کو سیکھنے کی نیت سے کر رہا ہوں۔ اب ہیں ہم خوش قسمت کہ اللہ نے ہم جیسوں کو بھی اس رستہ کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ کا احسان ہے، اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو دوستو، سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آخرت۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہاں کوئی رہنے بسنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ قبرستان میں پہنچ چکے ہیں، یہاں کوئی رہنے بسنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ آخرت کی تیاری کر لے۔ اصلی ٹھکانہ تو ہمارا انشاءاللہ جنت ہے کہ نہیں؟ ہمارے ابا جان، امی جان، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، یہ دنیا میں کہاں سے آئے تھے؟ اجی کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے نا۔ تو اپنا اصلی وطن جو ہے وہ کیا ہے؟
وہ تو جنت ہے. اس جنت میں پہنچنے کی تیاری، اپنے گھر واپس لوٹنے کی تیاری کرنے اس دنیا میں بھیجا ہے. اب جنت میں جانے کے لیے دوستو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہم میں سے جس کے پاس ہوگا وہی تو جنت میں جا سکے. بتاؤ کہ کتنے ہی بھلے کوئی کام کرے، کمبل بانٹے، کپڑے بانٹے، کھانے کھلائے، لیکن اس کے پاس کلمہ نہیں ہو تو بغیر کلمے کے کوئی جنت میں جا سکے؟ بغیر کلمے کے کوئی جنت میں نہیں جا سکے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اس کے اخلاص کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص ہے کیا؟ فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حرام سے روک دے. حرام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو کہیں حرام. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، شراب پینے کو، چوری کرنے کو، زنا کرنے کو، جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس کا کرنا حرام. اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور جو چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کا نہیں کرنا حرام. مطلب یہ کہ بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہوا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہوا، اللہ کی مانتا ہوا چلے اور کلمہ پڑھے، یہ اخلاص والا کلمہ ہے. یہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ یہ جنت میں لے جائے گا. دوسری جگہ حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جنتوں کی کنجیاں جو ہیں، جنت کی کنجیاں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. تو آدمی جنت میں جانے کے قابل بنتا ہے کیسے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے. اب اس کو زبان سے بھی کہنا ہے، اس کے حرف بھی صحیح کرنا ہے، اور اس کا یقین بھی دل میں اتارنا ہے. اس کا یقین بھی دل میں اتارنا ہے. ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، اور چیزیں ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہیں. اللہ کے چاہے بغیر کوئی نہ عزت دلا سکتا نہ ذلیل کر سکتا. ساری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. سب اللہ کے ہاتھ میں. کرنے والی ذات اللہ کی. اب اللہ کے حکم مانیں گے تو کامیاب ہوں گے. اور اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا. ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ان کے ذریعے سے ہمیں سکھائے، ان پہ عمل کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ ہم سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اچھا دوستو بزرگوں، دوسری چیز جو ہے وہ ہمیں دی گئی وہ نماز ہے. مسلمانی کی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے. جو کلمہ زبان سے کہے اور پھر اللہ کی نماز کے لیے نماز نہ پڑھے تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے. کلمہ پڑھے تو نماز پڑھے. جب اس نے کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اللہ کی عبادت تو کر. یہ 5 ٹائم کی نماز اللہ پاک نے دی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یہ جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی پاکی ہے. پاک رہے آدمی استنجے سے، غسل سے، وضو سے ہمیشہ پاک رہے تو جب ٹائم ہوگا نماز پڑھ لے گا. پھر ادھر ادھر تھوڑی بھاگے. کپڑے پاک ہیں، خود پاک ہے تو نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں. تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اپنی تعلیم کی کتاب میں ہے کہ اے میرے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری امت پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے۔ جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنے کا اہتمام کرے تو میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل کروں۔ تو دوستو کلمے سے تو آدمی جنتی بنے اور نماز کی پابندی کرے تو جنت کی گارنٹی مل جائے۔ اس لیے ساری امت میں کلمے نماز کی محنت کرنا، ساری امت میں کلمے نماز کی محنت کرنا کہ کلمہ بھی پکا ہو، کلمے کا یقین دل کے اندر ہو اور نماز بھی بڑھیا ہو جائے۔ پھر ایسی نمازوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، آخرت بھی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، روزی میں برکت نماز سے آتی ہے۔ جتنی بڑھیا نماز ہوگی اتنی روزی کے اندر برکت ہوگی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی تو دنیا کی 25 پریشانیاں تو ویسے ہی دور ہو جائیں، اور خبر جو ہے وہ چوڑی کر دی جاتی ہے، خبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے اور حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سرسری پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بخشش ہو جاتی ہے، پل صراط کے اوپر سے آسانی سے پار ہو جاتا ہے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے اس کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ آدمی کو جنت اس کے لیے پکی کر دیتی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کے راستہ میں نکل کے خوب گشت کر کے اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ جو دعوت دیتا ہے اس کا ایمان پکا ہوتا ہے، جو دعوت دیتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہو جائے وہ دنیا کی نہ لالچ میں آتا ہے اور دنیا کی کسی چیز سے نہ ڈر کھاتا ہے۔ صحابہ نے اپنا ایمان بنا لیا تھا، ان کے سامنے شیر آ گیا تو شیر سے نہیں ڈرے، ان کے سامنے دریا آ گیا تو دریا سے نہیں گھبرائے، کہا اللہ کا نام لے کے ارے یہ بوند، یہ پانی کی بوند ہمارا راستہ روکے گی، اللہ کا نام لے کے گھوڑا ڈال دو۔ سب نے گھوڑے ڈال دیے اور پانی کے اوپر سے گھوڑے نکل گئے، بڑی سے بڑی طاقت سامنے آ گئی تو اس سے نہیں گھبرائے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ کلمہ جتنی دعوت دیں گے، جتنے گشت کریں گے، جتنے اللہ سے ہونے کی بات بولیں گے تو دل کے اندر ہمارے یقین بڑھے گی۔ اور دوستو جتنی نماز کی پابندی کریں گے تو نماز وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے دین زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ تو ساری امت کو داعی بنانا ہے اور ساری امت کو نمازی بنانا ہے، خود بھی نمازی بننا ہے اور خود بھی داعی بننا ہے، اور ساری امت کو نمازی بنانا ہے اور ساری امت کو داعی بنانا ہے۔ جو نمازی بنے گا وہ دیندار بنے گا اور جو داعی بنے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، پکا ہوگا۔ اب دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو دین کا علم سیکھنا ہے۔ علم جو ہے نا 2 قسم کا ہے، ایک ہے فضائل کا علم، ایک ہے مسائل کا علم۔ فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں حاصل کیا جاتا ہے، مسائل کا علم عالم علماء سے پوچھا جاتا ہے۔ ہاں، فضائل کا علم کسے کہتے ہیں؟ کن باتوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، میں کیا کرنا چاہیے مجھے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، میں چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ تو ہے فضائل کا علم۔ اور کیسے کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے مسائل کا علم۔ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ بات ہر وقت یاد رہے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میرے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر کی حقیقت، یہ ہے اصلی ذکر۔ تسبیح پڑھ پڑھ کے اپنے اندر میں اللہ کا دھیان پیدا کرنا۔ ہاں،
اب جو شخص علم حاصل کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ چلے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ چلے، یہ جو جماعت میں جا رہے ہیں نا، یہ ایمان بنانے بھی جا رہے ہیں اور علم حاصل کرنے بھی جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی رستہ چلے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے، جنت کا راستہ آسان کر دیتے۔ تو دوستو کلمے سے تو آدمی جنتی بنتا ہے، اور نماز سے جنت کی گارنٹی مل جاتی ہے، اور علم حاصل کرنے سے جنت کا راستہ کیا ہوتا ہے جی؟ آسان ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہے اللہ کا ذکر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا، سارے نبیوں کی امامت کرائی، پھر آسمانوں پہ چڑھایا، جنت دوزخ دکھائی، قلم دکھایا، لوح دکھائی، لوح و قلم، عرش دکھایا، کرسی دکھائی، ساری چیزیں دکھا کے پھر اپنے قرب میں بلایا، جہاں سے نماز دی۔ تو دوستو اس معراج کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت سے میرا سلام کہہ دینا، تو اپن اس کی جواب میں کہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہو وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو امت سے یہ کہہ دینا کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بھی بڑی بڑھیا ہے، زرخیز ہے، اپجاؤ ہے، بڑھیا مٹی، اور پانی بھی بڑھیا ہے، لیکن وہ خالی میدان ہے، خالی میدان ہے۔ اس کے پیڑ پودے کیا ہیں؟ فرمایا اس کے پیڑ پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہیں۔ جتنے آدمی اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اتنے پیڑ پودے لگتے چلے جائیں۔ اب جیسے ایک آدمی صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا اس نے صبح، تو 400 پیڑ کا باغیچہ جنت میں لگ گیا۔ اب سوچو اگر 10-20 پیڑ لگانا ہو، ان کی کتنی دیکھ ریکھ کرنا پڑتی۔ کوئی آم کا پیڑ لگائے تو دھوپ کے اندر اس پہ چھایا کا انتظام، سردی کے اندر اس کو پالا نہیں مار جائے اس کا فکر کرنا، ہر چیز کتنے دن محنت کرنے کے بعد وہ پیڑ تیار ہو، اور سبحان اللہ کہا اور جنت کے اندر ایک پیڑ تیار۔ ایسا ویسا پیڑ نہیں ہمارے یہاں کی طرح۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ جنت میں باغ بغیچے ہوں گے اور پیڑ ہوں گے، لیکن ساری جنت میں تمہیں ایک چھپٹی بھی نہیں ملے گی لکڑی کی۔ تو ساتھ والوں نے کہا ابو دردہ جب پیڑ ہوں گے تو لکڑی کی چھپٹی کیوں نہیں ملے گی؟ فرمایا وہ پیڑ لکڑی کے تھوڑی ہوں گے، ان کے تنے خالص ٹھوس سونے کے ہوں گے، ان کی شاخیں ڈالیاں چاندی کی ہوں گی، ان کے پتے زمرد کے ہوں گے۔ ایسے پیڑ ہوں گے، اور ایسے پیڑ کہ اس کے سائے میں تم گھوڑے پہ بیٹھ کے اور گھوڑا بھگانا شروع کرو تو مہینہ بھر گزر جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں۔ ایسے ایسے پیڑ، اور ایسے پیڑ کہ جن میں پھل لدے ہیں تو لدے ہی ہوئے ہیں، اس میں سے جتنے چاہو توڑ کے کھا لو، جہاں سے توڑو گے وہیں دوسرا پھل لگے آئے۔ جنت میں کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے۔ آدمی اپنی جنت میں بیٹھا ہوگا، دور ایک پیڑ لگا دکھے گا، اس کا جی چاہے گا کہ اس کے پھل کھاؤں، تو اس کو وہاں تک جانا نہیں پڑے گا، کسی کو بھیج کے توڑوانا نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا ادھر جی چاہے گا، ادھر وہ پیڑ خود اس کے پاس آ جائے، بھاگ کے آ جائے، اپنی ڈالیاں اس کے منہ کے آگے جھکا دے گا۔ جی چاہے تو توڑ کے ہاتھ سے توڑ کے کھا لو، جی چاہے وہیں منہ لگا کے کھا لو، اور جہاں سے ایک پھل توڑا جائے گا اس کی جگہ فوراً دوسرا پھل لگائے۔
اس پیڑ کے اوپر سے پھل کمی نہیں ہوگی، نہ کوئی روکنے والا ہوگا اور نہ اس کی فصل ختم ہوگی، ہر ہمیشہ اس کے اوپر ایسے ہی پھل لگے رہیں گے، 2 کھائے 4 کھائے 1000 کھائے، کھاتا چلا جائے، 6 مہینے تک کھاتا رہے، 2-4 سال تک کھاتا رہے، پھل بھی اتنے ہی رہیں گے، مزہ آتا رہے گا، بھوک لگے گی نہیں، جو کھائے گا مزے کے لیے کھائے گا۔ اچھا کھاتے کھاتے دنیا میں ایک خربوزہ لاؤ، میٹھا ہے تو صبرا میٹھا، اور اگر پھیکا ہے تو سارا کا سارا پھیکا۔ آم لیا، اگر آم میٹھا ہے تو میٹھا، اور کھٹا ہے تو بھیا پورا کا پورا کھٹا ہے۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، جنت کا پھل آدمی کھا رہا ہوگا، کھاتے کھاتے اس کا جی چاہے گا کہ یہ تو اور میٹھا ہوتا، تو اللہ پاک باقی کو اور میٹھا کر دے گا۔ کھاتے کھاتے اس کا جی چاہے گا کہ یہ تو کھٹ مٹھا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا مزہ کھٹ مٹھا کر دے گا۔ جیسے جی چاہتا چلا جائے گا ویسے اس کا مزہ بدلتا چلا جائے گا۔ جنت تو جنت ہے، دنیا میں تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، یہاں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ جیسے جنت میں مکان ہوں گے سونے چاندی کی اینٹوں کے، تو وہ ایسی اینٹیں تھوڑی ہوں گی جیسے ہماری مٹی کی اینٹیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ سونا جو ہے وہ یہ مٹی میں سے، پتھروں میں سے، چٹانوں میں سے نکلا ہوا سونا تھوڑی ہوگا، وہ اللہ کے خزانے سے سیدھا آیا ہوا سونا ہوگا۔ اس کی اینٹیں جو ہوں گی اس میں آر پار نظر آ رہا ہوگا، کانچ شیشے کی طرح دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس میں ڈیزائن بنے ہوں گے، کیسے بنے ہوں گے، اوپر سے بھی بنے اور اندر بھی بنے، دنیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوں گی اینٹیں۔ ان کو مشک اور عنبر سے جوڑا گیا ہو، خوشبوئیں مہک رہی ہوں، ایسی دیواریں ہوں گی، آدمی دنیا میں سوچ بھی نہیں سکے کہ وہ کیسی ہوں۔ 100 درجے کے مکان ہوں گے، کا درجہ کتنا، کہ زمین سے آسمان تک 1 درجہ، کتنے بڑے بڑے مکان۔ اب جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مکان بناتے ہیں، جنت میں محل بنائیں گے، سونے چاندی کی اینٹوں کے جوڑ جوڑ کے بنا رہے۔ پھر یہ ذکر کرنا روک دیتا ہے تو فرشتے بھی اپنا ہاتھ روک دیتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ تم بنا رہے تھے، تم نے ہاتھ کیوں روک دیا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں اس کا خرچہ نہیں آیا، مٹیریل ختم ہو گیا۔ پھر یہ ذکر کرنے لگتا ہے، وہ پھر بنانے لگتے ہیں۔ آدمی 7 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک گنبد اس کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لے تو ایک محل تیار ہو گیا۔ تو جنت کے باغ باغیچے جو لگتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے لگتے ہیں، اور جنت کے مکان محل بنتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے بنتے ہیں۔ تو جنت بھرتی پورتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور جنت میں روشنی چمک آتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور جنت کی سجاوٹ ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ جتنا آدمی اللہ کا ذکر کرے اتنی بڑھیا اس کی جنت ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر دوستو بزرگوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان والے نہ بنو، اور تم پکے ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبتیں کرنے والے نہ بنو۔ فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جس سے تم میں محبتیں پیدا ہو جائیں، آپس میں سلام خوب کیا کرو، آپس میں سلام خوب کیا کرو۔ ایسے نہیں کہ 2-4-5 دن میں ملے تو سلام کر لیا۔ صحابہ جا رہے ہوتے تھے، بیچ میں پیڑ آ گیا یا کھمبا آ گیا یا دیوار آ گئی، ایک ادھر سے نکلا ایک ادھر سے نکلا، السلام علیکم، اتنی سی آڑ ہوئی تو پھر سلام کر لیتے۔ ہم نے اربن کو دیکھا، اربوں کو، ان کا بچہ گھر میں آیا، کمرے میں آیا، السلام علیکم، سلام کر، پھر گیا پانی لے کے آیا، السلام علیکم، پھر کسی نے گھنٹی بجائی تو باہر دیکھنے گیا کہ کون آیا، پھر واپس آیا تو السلام علیکم۔ جتنی دیر دروازہ کھولیں گے کمرہ میں آئیں گے اتنی دیر السلام علیکم۔
اور ایک اور بڑی پیاری حدیث سنو، یوں آتا ہے جو آدمی روزانہ 20 لوگوں کو سلام کر لیا کرے، جو آدمی روزانہ 20 لوگوں کو سلام کر لیا کرے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے اپنے استاد سے پوچھا، حضرت 20 سلام روز کرے گا جنت میں جائے گا، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے پھر بھی چلا جائے گا، کیا مطلب ہوا؟ فرمایا مطلب یہ ہوا روز 20 لوگ کو سلام کرے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرمائیں گے کہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، جنت میں بھی جائے گا۔ ہاں، تو آپس کی محبتیں جو ہے نا، یہ اکرام مسلم کا نمبر، یہ جنتی بنانے کا نمبر۔ ہاں، کلمے سے آدمی جنتی بنے، نماز سے جنت کی گارنٹی ملے، علم سے جنت کا رستہ آسان ہو، ذکر سے جنت بھرے پورے، اور اکرام یہ جنت کے اندر لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا کسی پہ حق آتا ہو، کسی کے پاس پیسے ہیں ہمارے، کسی کے پاس ہماری زمین ہے، کوئی چیز ہے، کہا کسی کا کسی پہ حق آتا ہو اور حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، تو اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دے، فرمایا میں اللہ کا نبی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، جنت میں ایک محل میری طرف سے دلاؤں گا۔ اب سوچو کہ اتنا بڑھیا محل ہوگا جو اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے تحفے میں ملے، اور جس کا ایک محل جنت کا ہو گیا اس کی جنت تو پکی ہو گئی کہ نہیں؟ اسی حدیث شریف کے اندر فرمایا، تم میں سے جو کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولے، تو میں اللہ کا نبی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے باغ باغیچوں کے بیچوں بیچ محل دلاؤں۔ اور اسی حدیث میں فرمایا، تم میں سے جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے، اونچے اخلاق کر لے، بڑھیا اخلاق کر لے، تو میں اللہ کا نبی اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت کے اونچے مقامات میں اس کو محل دلواؤں۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ تم میں سے کسی پہ زیادتی کی گئی ہو، ظلم ہوا، زیادتی کی، تم میں سے کسی پہ زیادتی کی گئی ہو اور اس زیادتی کا بدلہ لینے کا دم بھی رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اس کا بدلہ لینے کی، پھر وہ بدلہ نہ لے، اللہ کے لیے چھوڑ دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرما دیتے۔ اچھا دوستو، جنت جو ہے نا وہ تو ہے مخلصین کے لیے، اخلاص والوں کے لیے ہے جنت۔ اگر آدمی ایک مرتبہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہا ہوگا، تو جب 99 دفتر گناہوں کے ان سے اس کو تولا جائے گا، تو یہ کلمہ 99 دفتر گناہوں کے اتنے بڑے ایک ایک کے جتنی دور تک نظر جا سکے، ان سب پہ اکیلا یہ کلمہ بھاری پڑ جائے۔ اور اخلاص کے ساتھ اگر ایک کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا خیرات کیا ہوگا، تو یہ کھجور کا ٹکڑا بھی دوزخ کے اور اس آدمی کے بیچ میں روک آڑ بن جائے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو چاہے شہید ہے، چاہے قاری ہے، چاہے بڑا خرچ کرنے والا دیالو ہے، لیکن وہ بھی جنت میں بغیر اخلاص کے نہیں جا سکے گا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو جنت اخلاص والوں کے لیے، اللہ ہمیں آپ کو سب کو اخلاص والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، اخلاص والا بنا دے۔ اور دوستو بزرگوں، سب سے بڑھیا جنتیں جو ملیں گی نا، وہ اللہ کے نبیوں کو ملیں گی، اور اس کے بعد جو ملیں گی وہ دین کی محنت کرنے والوں کو ملیں گی۔ اب یہ اللہ کا راستہ میں آج جماعتیں جا رہی ہیں، یہ لوگ جائیں گے، اللہ ہمیں آپ کو بھی جانے کتنا نصیب فرمائے۔ اب یہ جو جائیں گے، ان کو ایک ایک قدم پہ 700 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی ملیں گی؟ ایک قدم رکھا 700 نیکی، اور نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے معلوم ہے؟
100 کے نوٹ کو تو جانتے ہیں کہ 100 کے نوٹ میں 100 روپیہ ہوتے ہیں، 2000 کے نوٹ میں 2000 روپیہ ہوتے ہیں، اور عرب کے ریال میں 18-19 روپیہ آتے ہیں، اور ڈالر کے اندر 70-72 روپیہ ہوتے ہیں۔ نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے، آخرت کی کرنسی ہے نا، وہاں کا سکہ ہے، وہ کتنے روپیہ کی ہوتی ہے؟ 25-50، 100-200، 1000، 10,000، کتنے کی ہوتی ہے؟ ارے قیامت کے دن اگر آدمی کے پاس ایک نیکی گھٹ جائے گی کہ ایک نیکی اور ہوتی تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا، پلڑا اس کا نیکیوں کا جھک جاتا اور یہ جنت میں چلا جاتا۔ تو وہ سارے حشر کے میدان کے اندر مانگتا پھرے گا کہ کوئی ایک نیکی دے دو، تو نہ اماں دے گی، نہ ابا دیں گے، نہ بھائی بہن دیں گے، نہ بیوی دے گی، نہ اولاد دے گی۔ کہے گا کہ ارے تمہارے لیے میں زمین چھوڑ کے آیا، مکان چھوڑ کے آیا، تم پہ اتنا خرچہ کیا، ایک نیکی تو دے دو۔ وہ کہیں گے ابا ابھی ہمیں اپنی پڑی ہوئی ابھی کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ دوستوں کے پاس جائے، کہے گا بھیا ایک نیکی دے دو، تمہارے ساتھ میں نے دن بھر ہوٹلوں کے اوپر گزارے، اپنے کاموں کا نقصان کیا، دنیا کا نقصان بھی کیا، دین کا نقصان بھی کیا، تمہاری خاطر نمازیں آگے پیچھے کریں، ارے ایک نیکی تو دے دو۔ وہ کہیں گے بھیا ہم تمہیں نہیں پہچانتے کون ہو، منع کر دیں۔ پھر اس کو پوری دنیا دی جائے گی، یہ پوری دنیا، جس دنیا کے ایک ایک بیتا زمین پہ، ایک ایک ہاتھ زمین پہ آدمی لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا کہ نہیں dailymarkers.com یہ جگہ تو میری ہے، دیوار تو اتنی چھینک کے اٹھے گی، نہیں تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ آدمی لڑے ذرا ذرا سی جگہ، یہ اتنی سی جگہ نہیں، پوری دنیا دی جائے گی اس کو، اور اس سے کہا جائے گا کہ جا اس کو بیچ کے ایک نیکی لے آ۔ تو پورے حشر کے میدان میں اس ساری دنیا کے بدلے میں اس کے عوض میں کوئی ایک نیکی دینے پہ تیار نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نیکی جو ہے وہ پوری دنیا سے بڑھ کے، اب ایک قدم رکھا اللہ کے راستے میں تو 700 نیکیاں تو اسی پہ مل گئی، 700 نیکی۔ اب ایک میل چلے اللہ کی جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ ہمیں تمہیں بھی توفیق دے، تو ایک قدم پہ 700 نیکی۔ اگر ایک میل چلے اور میل بھر میں سمجھو 3000 قدم پڑ گئے تو کتنی نیکیاں ہوئی؟ 3000 قدم کی 21 لاکھ نیکیاں ہو گئی۔ 21 لاکھ نیکیاں 3000 قدم چلنے۔ اور جو اللہ کے راستہ میں پیدل چلے، چلہ پیدل، 4 مہینہ پیدل، گاؤں سے گاؤں پیدل، مسجد سے مسجد پیدل، پھر انداز کرو کہ ان کی کتنی نیکیاں ہو جائیں۔ صرف پاؤں پیدل چلنے، سب چلو گے نا پیدل انشاءاللہ؟ ہاں، پیدل اللہ کے راستے میں نبی زیادہ تر پیدل چلے، صحابہ زیادہ تر پیدل چلے۔ بدر کے اندر 313 صحابہ گئے، 2 گھوڑے تھے ساتھ میں۔ تبوک کے اندر صحابہ گئے، ہر 10 آدمی کے بیچ میں ایک اونٹ تھا، 9 پیدل چلتے تھے، ایک کو اوپر بٹھا دیتے تھے، پھر اس کی باری ہو جاتی تھی، دوسرا اوپر چڑھ جاتا تو پھر وہ پیدل چلنے لگتے۔ تو اللہ کے راستے میں پیدل چلنا ہے۔ پھر یہ جانا ہے اللہ کے راستے میں، یہ پیسہ خرچ کریں گے، کوئی 2000، کوئی 2500، کوئی 5000، کوئی 10,000 اللہ کے راستے میں۔ ایک ایک روپیہ پہ 7 لاکھ روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملے۔ ایک روپیے پہ 7 لاکھ روپے خیرات کرنے کا ثواب۔ اب سوچو اگر جماعت میں آدمی نے 3000 روپیہ خرچ کیے، ایک روپیے پہ 7 لاکھ، 3 روپیے پہ 21 لاکھ، 300 روپیے پہ 21 کروڑ، اور 3000 پہ 210 کروڑ، 210 کروڑ روپیہ خیرات کیا۔ کوئی ہم میں تم میں کر سکے ہیں؟ اتنے پیسے کون خیرات کر سکے؟ سوچو کتنا ثواب اللہ کے راستے میں ملے، آدمی کہیں اور نہیں کما سکتا۔ اچھا ایک اور مزے کی بات اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ 2 خرچے ایسے ہیں
جن کا ثواب تو آخرت میں ملتا ہے، پیسے دنیا میں لوٹا دیے جاتے۔ ایک حاجی کے حج کا خرچہ، ہر روپیے پہ 1,00,000 روپے کا ثواب اور پیسے دنیا میں واپس۔ اس لیے حاجی کبھی کنگال نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا۔ دوسرے اللہ کے راستے میں جانے والا ہر روپیے پہ 7,00,000 روپیہ کا ثواب اور پیسے دنیا میں واپس۔ ہمارے یہاں سے جماعت گئی افریقہ میں، 1,00,000 کا خرچہ تھا، اس میں ایک گاؤں والے بھی تھے، کھیتی باڑی والے۔ واپس آنے کے بعد 2-4 مہینے بعد ملنے آئے، امیر صاحب پکی بات ہے۔ کیا پکی بات ہے؟ اللہ کے راستے میں جو خرچہ کرو دنیا میں بھی اللہ لوٹا دیتے۔ کہاں پکی بات تو ہے، ہوا کیا؟ امیر صاحب بھی ہمارا کھیت کٹا مشین سے، کمپاؤنڈ سے کا کھیت کٹا تو جتنے نہ غلہ ہر سال نکلتا تھا، 5 ٹینک یعنی 100 کنٹل غلہ اس سال اسی کھیت میں زیادہ نکلا۔ اس زمانے میں 1,000 کا بھاؤ چل رہا تھا، اللہ نے ایک جھٹکے میں 1,00,000 واپس کر دیا۔ کس کو کہاں سے دیں گے یہ اللہ جانے۔ اللہ پاک کے پاس جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کی مدد اللہ ایک نئے طریقے سے کر سکتے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ صحابی کو بل میں سے نکال کے اصرفیاں دے دی، چوہے نے لا کے پٹک دی۔ جس طرح سے چاہیں ایک لشکر کے اوپر غلے کی بارش کر دی۔ تو دوست بزرگوں، کرنے والے تو اللہ ہیں۔ ہاں یہ بات پکی ہے کہ جو خرچہ کریں گے اس پہ ثواب بے انتہا ملے گا اور پیسے دنیا میں واپس ہو جائیں گے۔ ارے یہ کمپنیاں بھیجتی ہیں نا اپنے آدمی کو کہیں کام سے کہ بمبئی جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ اپنی کمپنی کے کام سے جاتا ہے یا کوئی سرکاری کام سے جاتا ہے، تو واپس آ کے آفس میں سب رسید پیش کر دیں، بل لکھا دیں کہ ریل کا کرایہ اتنا ہوا اور آٹو اتنے کی کری اور ٹیکسی میں بیٹھے اتنے کے اور کھانا کھایا اتنے کا اور چائے پی اتنے کی اور ہوٹل میں کمرہ لیا کرایہ کا اتنے کا، سارا بل بنا کے دے دے تو اس کی کمپنی کے آفس سے پیسے مل جائیں۔ تو یہ قرضوں پہ چلنے والی کمپنی ہیں اور یہ کنگال سرکاریں یہ اپنے آدمی کا خرچہ دیتی ہیں۔ تو وہ اللہ جس کے خزانے میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ آ سکتی ہے، وہ اللہ جب اس کے کام سے آدمی جائے گا تو وہ خرچہ نہیں دیں گے، کوئی کو پہلے سے دے دیں، کوئی کو لوٹنے کے بعد دے دیں۔ یہ بات پکی ہے، اپنے گرے سے کچھ نہیں جا رہا۔ اور دوستو بزرگوں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ثواب 700 یا 7,00,000 نہیں ملتا، بلکہ 7,00,000 کا 700 گنا، 7,00,000 کا 700 گنا، 49 کروڑ گنا اللہ دیتے۔ ایک نماز کا ثواب، ایک روزے کا ثواب، ایک تسبیح تلاوت کا ثواب، اور کتنے 49 کروڑ معلوم ہے؟ ایک آدمی نے اللہ کے راستہ میں، اب تو رمضان مل جائیں گے چلے والوں کو بھی، 4 مہینے والوں کو بھی ہیں، پورے رمضان مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک روزہ رکھا اللہ کے راستہ میں 49 کروڑ روزوں کے برابر۔ جانتے ہو 49 کروڑ روزے کتنے ہوں؟ ایک آدمی کی زندگی 100 سال 200 سال کی نہیں، 1000 10,000 سال کی نہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہو کہ 1,00,000 سال کے لیے جیتا اور جس دن سے پیدا ہوتا اس دن سے روزے رکھنا شروع کرتا تو مرنے کے دن تک لگاتار رکھتا رہتا، اس کے بھی 49 کروڑ روزے نہیں ہوتے، وہ بھی 36 کروڑ پہ رہ جائے گا۔ 1.5 سال جیے نا تو اس کے بھی 48 کروڑ روزے ہوں گے، وہ بھی 49 کروڑ کو نہیں پہنچ پائے گا۔ تو 1.5 سال تک لگاتار روزے رکھنے والا تمہاری ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا جو اللہ کے راستے میں جا کے رکھے۔ اسی لیے تو وہ 800 سال تک جو پچھلے امتی رہتے تھے نا دنیا میں، اور 500 سال کی عبادتیں لے کے آئیں گے، وہ سب پیچھے رہ جائیں گے
وہ کہیں گے یہ کتنے لمبی زندگی والے ہیں کہ جن کے پاس اتنا ثواب ہے. کہ نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جو دین کی محنت میں اللہ کے راستہ میں نکلتا تھا. ہاں تو سوچو کتنا ثواب. ایک سبحان اللہ کہا تو 49 کروڑ سبحان اللہ کے برابر. ہاں ایک قرآن شریف ختم کر لیا اللہ کے راستہ میں 49 کروڑ ختم قرآن کے برابر. کہیں کہ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی اپنے ابا کے ایصال ثواب کے لیے ختم کرانا چاہیں نا، وہ بھی 49 کروڑ ختم نہیں کرا سکتے. اب تم نے 49 کروڑ ختم کے برابر ایک قرآن شریف ختم کیا، وہ ہو گیا. اب اس میں سے ایصال ثواب کرو، ابا کو، اماں کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، کسی کو 1 لاکھ کیا 10 لاکھ قرآن شریف کا ثواب بھی پہنچاؤ تو بھی نہیں کھٹے گا. کتنی بڑی کمائی اللہ کے راستے. اب یہ جو جا رہے ہیں ابھی چلے 4 مہینے میں، یہ سب حاصل کریں گے اور ہم تم جائیں گے تو ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. تو جو نگد میں جا رہے ہیں وہ تو خوش ہوں اور کہیں الحمدللہ، اور جو ابھی نہیں جا رہے ہیں نا، وہی پکی نیت کر لو کہ انشاءاللہ جلدی 4 مہینہ کے لیے ہم بھی جائیں گے تاکہ ہمیں بھی یہ دولت حاصل. خود بھی 4 مہینہ لگانا ہے، گھر کے ایک ایک آدمی کے 4 مہینے لگوانا. بلکہ بستی میں مسجد کے مشورے میں بیٹھو نا، تم مشورے میں بیٹھ کے اس کا بھی مشورہ کرتے ہو کبھی؟ اس پہ تو خوش ہو لیتے ہیں. ہماری مسجد کے اندر 15 آدمی 4 مہینے والے ہو گئے، ہماری مسجد کے اندر 50 آدمی 4 مہینے والے ہو گئے. لیکن اس کا مشورہ بھی کیا کہ ہمارے محلے میں اب جتنے بستی میں گاؤں میں جتنے باقی ہیں ان سب کے 4 مہینہ کیسے لگ جائیں. اس کا مشورہ رہ جاتا ہے. اس کو بیٹھ کے سوچو کہ ہماری بستی میں کون کون ایسے ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینہ نہیں لگے، تاکہ ہم ان کی خوشامد کر کے. ہاں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک نور میاں تھے، ان سے پوچھا، نور میاں کبھی گست میں ایسا بھی ہوا کہ کوئی کے قدموں میں اپنی ٹوپی یا پگڑی اتار کے دھری ہو؟ کہ حضرت ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا بھائی گشت کا تو موضوع ہی ہے خوشامد مسلم سیکھنا، مسلمان کی خوشامد سیکھنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب میوات میں آئے اور لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ لوگ کیسے سنیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ لوگوں نے بتایا یہ اپنے چودھریوں کی بہت مانتے ہیں. اگر چودھری کہہ دیں کہ مولوی صاحب کی بات سنو تو یہ ضرور سنیں گے. اچھا چودھری کیسے کہے؟ چودھری کا یہ ہے کہ اگر کوئی رات کو 2:30-3 بجے رات کو بھی اس کے پاس کسی کام کے لیے آئے اور اپنے سر سے پھینٹا اتار کے وہاں کے قدموں میں رکھ دے تو چودھری اسی وقت جوتا پہن کے تیار ہو جائے گا، اسی وقت جا کے اس کا کام کرا. تو ہم نے پرانوں سے بڑے سے سنا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنے چودھریوں کے قدمن میں اپنی پگڑی اتار کے رکھی تاکہ چودھری کہہ دے تو لوگ سنیں. تو دوستو اس کو سوچنا ہے کون کون باقی ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینہ نہیں لگے. ہم ان کی کیسی خوشامد کریں اور کیسے ان کے لیے دعائیں مانگیں اور کیسے ان کے چکر کاٹیں کہ ان کے بھی 4 مہینہ لگ جائیں. دوسرے اس بات کو بیٹھ کے سوچو کہ ہماری بستی کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں کون کون گھر ایسے ہیں کہ ابھی تک ان میں پابندی سے تعلیم نہیں ہوتی، تاکہ ہم کیا ان کے لیے دعائیں مانگ کے کیسے ان کے چکر کاٹیں، ان کی خوشامد کریں کہ ان کے گھر بھی تعلیم شروع ہو جائے. تعلیم ہو، قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا ہو، حدیث پاک کا سننا سنانا ہو، 6 نمبر کی دعوت ہو، وہ دعوت دینے والا تشکیل کرے، اور کل کا مشورہ ہو کہ کل کون کیا کام کرے گا، کتاب کون سنائے گا، 6 نمبر کون کہے گا. یہ 5 اعمال کے ساتھ گھر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے. دیکھو جو جماعت میں جا رہے ہیں نا، ان کو بھی جا کے یہ کام کرنا ہے، نقد جماعتیں نکالنا ہے، مسجد کی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، گھر گھر میں تعلیم شروع کرانا ہے.
اور اس کی کوشش کرنا ہے کہ 100% لوگ نمازی بن جائیں. جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی یہ نیت کر کے جائیں کہ جا کے اس کی محنت کریں گے کہ ہر مسلمان کے 4 مہینے لگیں، اور خود اپنے 4 مہینہ بار بار لگے، بار بار 4 مہینے لگے، ہر سال 4 مہینہ لگے، ملکن میں جا کے لگے 5 مہینہ کی جماعت میں. تو اپنی بھی نیت کریں اور اپنی بستی کے اندر ہر ایک کے 4 مہینے لگائیں. اب اسی طرح سے ہر گھر میں تعلیم شروع کرانا، 100% نمازی بنانا، سنت طور طریقے عام ہو جائیں، ہمارے چہرے اللہ کے نبی صحابہ کے چہروں کی طرح، ہمارا لباس سنت طریقے کی. اللہ پاک نے سنت میں برکت رکھی اور سنت میں ہدایت رکھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت، ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہدایت سے بھری ہوئی. اور فرمایا یاد رکھو اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ. دوسری بات یہ فرمائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن لوگوں کی نقل اختیار کرے گا آخرت کے اندر انہی کے ساتھ شامل ہوگا، انہی میں گنا جائے گا، انہی میں سمجھا جائے گا. اب دوستو بزرگوں، جو اللہ کے باغی اور نافرمان دوزخی لوگوں کی نقل کرے، ان کے جیسا کپڑے پہننے میں، ان کے جیسا چہرہ بنانے میں کوئی اپنی عزت شان سمجھے، تو ڈر یہ ہے کہ آخرت میں انہی کے ساتھ نہیں گن لیے جائیں. اور جو نبی صحابہ کی نقل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نبی صحابہ کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں تو کتنی بڑھیا جنتیں ملیں گی. آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. ہمارا اصلی وطن بھی جنت ہے اور ہمارا اصلی گھر بھی جنت ہے، اور دنیا کے اندر ہم آئے اس لیے ہیں، کمانے کے لیے ہیں. دیکھو منڈی میں ہم مال کام کرتے ہیں، ٹرالیاں تل رہی ہیں، اب فصل کا ٹائم ہے، غلہ آ رہا ہے، ٹرالیاں تل رہی ہیں اور بورے بھرے جا رہے ہیں اور ٹرک بھر رہے ہیں. اب یہ حمال جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ کتنے خوش ہوتے ہیں. دھوپ ہے، گرمی ہے، پسینے بہ رہے ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ جیب گرم ہو جائے گی، نوٹ ہی نوٹ ہو جائیں گے. اور گھر جا کے شکایت بھی نہیں کرتے کہ آج بہت کام تھا، تھک گئے. گھر جا کے کیا کہتا ہے؟ آج تو مزہ آ گیا، چاندی کی چاندی ہو گئی. خوش ہوتا ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب فصل کا ٹائم نہیں ہے اور ٹرالی اکا دکا کوئی آ گئی تو آ گئی منڈی میں، تو یہی حمال جو ہیں یہ کوئی پیڑ کے نیچے بیٹھے چائے پی رہے ہیں، کوئی لیٹے ہیں، کوئی حکا پی رہے، بیڑی پی رہے، باتیں کر رہے، فرصت میں آرام. یہ خوش ہوتے ہیں، آرام کر کے خوش ہوتے ہیں. گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں آج کا دن تو ایسے ہی ہٹ گیا، ایسے ہی نکل گیا اور کچھ کام ہی نہیں ہوا. ہاں اچھا، جو کماتے ہیں وہاں خرچ کر کے آتے ہیں نہیں. جتنے پیسے کمائے گا، چاہے وہ حمال منڈی میں، چاہے ہاٹ بازار کرنے والا ہاٹ بازار میں، جتنے پیسے کماتا ہے گھر لے کے آتا ہے. کمانے کی جگہ اور ہے، خرچ کرنے کی جگہ اور ہے. برتن بھاڑے لاتا ہے گھر میں، پلنگ بستر لاتا ہے گھر میں، کپڑے لتے گھر میں، کھانے پینے گھر میں. اور جہاں کام کی جگہ ہے وہاں تو ایسے ہی گزارا کر لیتا ہے. گھر سے کھانا روٹی رکھ کے لے گیا تو ٹھنڈی کھا لی، وہاں پہ بھول گئے لے جانا، نہیں لے جا پایا تو وہیں کچھ کیلے سموسے لے کے کھا لیے. اور سارا کام جو ہے گھر پہ. اب ہمارا گھر جو ہے وہ تو جنت ہے، اور دنیا کے اندر تو تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے آئے وہاں کی کمائی کرنے کے لیے. تو یہاں تو جٹ کے محنت کرنا ہے اور تھکنے پہ خوش ہونا ہے، تھکنے پہ خوش ہونا ہے، اور یہاں سے کما کے آخرت میں اپنے گھر لے کے جانا ہے. یہ بات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں. اب دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے.
یہ سوچو کتنے ایسے تھے جو ہماری تمہاری برابری کے تھے یا ہم سے بھی چھوٹے تھے اور ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے، قبرن میں ہم ان کو پہنچا چکے۔ جس عمر میں وہ مر گئے اس عمر میں ہم بھی تو مر سکتے تھے۔ جو مر گیا اس کے لیے آخرت کی تیاری کا موقع ہاتھ سے چلا گیا، اور جو زندہ ہے اس کے لیے ابھی موقع ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ موقع ہمارے ہاتھ سے بھی جانے والا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے چلا جائے اس سے پہلے پہلے کچھ کر لینا۔ دیکھو شیطان بڑا چالاک، شیطان نمازی پکی نمازی سے یہ نہیں کہتا نماز مت پڑھ، کیا کہتا ہے؟ اس سے کہتا ہے پڑھ لینا، جلدی کیا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لینا، ٹلواتا ہے۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹلتے 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 قضا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، دیکھو نماز میں جلدی کرو، ایسا نہیں کہ ٹائم نکل جائے اور قضا ہو جائے۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں جانے کا پکا ارادہ رکھتا ہے نا، شیطان اس سے یہ نہیں کہتا کہ مت جا، کیا کہتا ہے؟ ابھی نہیں، پھر چلا جا، جلدی کائے کی، پھر چلا جا۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹلتا جائے یہاں تک کہ موت کی کگار پہ پہنچ جائے، یا ایسا بیمار کمزور ہو جائے، اپاہج پڑا ہوا ہے کہ کاش میں پہلے چلا جاتا، اب تو مجھ سے رنگتے بھی نہ بنے۔ تو دوستو بزرگوں، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ سلامت ہیں، اللہ کے راستہ میں نکل کے بھی محنت کرنا ہے، کمائی کر لینا ہے، اور جتنے دن مقام کے اوپر ٹھہرے اس میں بھی روزانہ 8 گھنٹے فارغ کر کے مسجد کو آباد کرنے کی اور محلے میں اعمال زندہ کرنے کی محنت کرنا۔ اور دیکھو نہ فیکٹری والے کے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ سٹی میں رہنے والے جتنا کھیتی کسانی والے کے پاس ٹائم۔ تھوڑا سا مصروفیت آتی ہے جیسے کٹائی کے ٹائم پہ، بوائی کے ٹائم پہ، حالانکہ ہم نے تو سنا یہ ہے کہ تمہاری میوات میں تو بیریں ہی کر لیں زیادہ کام، ڈھول ڈنگر بھی وہی دیکھ لیں اور کھیت بھی وہی کاٹ لیں، اور آدمی تو فرصت ہی فرصت میں ہے، حکا پینا جانے، ڈنڈا سونٹا گھمانا جانے۔ لیکن اگر کھیتی کسانی کا کام کرو بھی تو بوائی کے ٹائم پہ تھوڑا سا، پانی پھیرنے کے ٹائم پہ تھوڑی سی مشغولی ہو گئی، اس کے علاوہ ایک چکر صبح کھیت کا لگا لیا، ایک چکر شام کو لگا لیا کہ ڈھور تو نہیں پلے، اور دن بھر فرصت۔ بتاؤ کسان آدمی 8 گھنٹے روزانہ لگائے تو مشکل ہے؟ ارے بتاؤ مشکل ہے؟ لگا سکے نا؟ ہاں، تو شیطان کے چکر میں نہیں آنا۔ دیکھو سب سے قیمتی جو ہے وہ آدمی کا ٹائم ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور طاقت دی ہے اور ٹائم دیا ہے۔ اب آدمی کی جیب میں 200-250-400 روپیہ ہیں، بازار گیا، خرچ کرے آیا، کچھ خرید لیا، پیسے چلے گئے، پھر جا کے کچھ محنت کی، مزدوری کی، کام کیا تو پیسے دوبارہ جیب میں آگے نہیں آ گئے، تو پیسے جاتے ہیں آتے ہیں۔ آدمی نے جا کے کچھ محنت کری، اس میں اس کی طاقت خرچ ہوئی، پھر آیا اس نے دودھ کا گلاس پیا، کچھ کھایا پیا، پھر طاقت جو ہے دوبارہ سے آ گئی۔ تو طاقت جاتی ہے آتی ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں پھر جیب میں آتے ہیں، لیکن ٹائم جو چلا جاتا ہے واپس آتا ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ سب سے قیمتی جو ہے آدمی کا ٹائم ہے، وقت ہے، اور اسی کی سب سے زیادہ بے غوری ہو رہی، اس کو کام میں لگانا ہے۔ اللہ کے راستے میں سالانہ 4 مہینے لگانا، اور مقام پہ رہتے ہوئے روزانہ کم سے کم درجے میں 8 گھنٹے تو مسجد میں لگانا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے، سال کا چلہ، مہینے کی 3 دن، ہفتہ کے 2 گشت،
روزانہ کی تعلیم، گھر کی مسجد کی، اور یہ سب اعمال جو ہیں یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ جو اتنا کرتا رہے گا اس کی زندگی میں دین آتا رہے گا اور انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ ذریعہ بنائے دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا، تو اس کے لیے اس سے آگے کی ترتیب ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ہر سال کا 4 مہینہ اور مقام پہ رہتے ہوئے آدھا دن کمائی کا، آدھا دن مسجد کا، اور آدھی رات گھر کی، آدھی رات مسجد کی، روزانہ 12 گھنٹے۔ تو یہ طے کرو کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم انشاءاللہ مسجد کو دیں گے۔ ہاں، اور دیکھو مسلمان کے 3 ہی جگہ ہیں، یا آدمی گھر میں ہو، یا مسجد میں ہو، یا اپنے کمائی کی جگہوں پہ ہو۔ چوتھی جگہ اس کے لیے نہیں، گھر میں ہے یا گھر کے کام سے کہیں گیا ہے، سودا لینے گیا ہے، سامان لینے گیا ہے، اپنی کمائی کی جگہ ہے یا اس کے کام سے کہیں گیا ہے، مسجد میں ہے یا مسجد کے کام سے گشت میں گیا ہے، اس کے علاوہ نہیں، باقی سب لایانی۔ اللہ گناہوں سے بھی بچائے اور لایانی سے بھی بچائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی قرآن پاک حفظ کرنے کی، وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی۔ اے اللہ مجھ پہ ایسا رحم کر دیجئے کہ میں آپ کی نافرمانی و گناہوں کو چھوڑ دوں ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ رہوں۔ تو پہلی بری چیز گناہ، پھر کہا اور ایسا رحم کر دیجئے کہ میں ہمیشہ کے لیے لایانی کو چھوڑ دوں، بیکار بات کو، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ تو گناہوں سے بھی بچنا ہے اور اپنا وقت ضائع کرنے سے بھی بچنا، اس کو کام میں لگانا ہے۔ دیکھو ایک بار سبحان اللہ کہنے کے اوپر کیا کچھ مل جائے گا، ہاں، ورنہ پھر آخرت میں افسوس ہوگا۔ دیکھو کسان آدمی بوائی کر کے آ گیا، اب بونے کی مشین میں کہیں بوجا لگ گیا یا مشین رک گئی، چین اتر گئی، رات میں بونی کر رہے تھے، آگے بڑھ کے دیکھا کہ ارے یہ تو بیج گر ہی نہیں رہا، پھر اس کو سدھارا، پھر پیچھے سے لے جا کے پھر سے بوائی کری۔ اب یہ پتہ نہیں کہ بیج کہاں سے ختم ہوا ہے اور کہاں سے صحیح ڈلا ہے، یہ پتہ کب چلے گا؟ جب فصل اگے گی۔ جب فصل ہوگی تو سب طرف تو ہریالی ہے اور ایک چنکھا جو ہے وہ کالا پڑا ہوا ہے۔ تو جتنی بار کسان آدمی اپنے کھیت پہ جاتا ہے سب سے پہلے اس کی نظر جو ہے جا کے اسی پہ ٹکتی ہے، وہ جو ایک کالا چنکھا رہ گیا، اور کیا کہتا ہے اپنے آپ سے، ایک کاش ذرا سی اور ہوشیاری کرتا تو یہ برا نہیں لگتا، یہ بھی ایسے ہی پورے کھیت کی طرح ہرا دکھ رہا ہوتا۔ اب جنتی آدمی جنت کے اندر جب گھوم پھر رہا ہوگا، تفریح کر رہا ہوگا، چکر کاٹ رہا ہوگا، تو محل مل رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، اور باغ باغیچے اور ندیاں بہ رہی ہیں، دودھ کی ندی، شہد کی ندی، شفاف پانی کی ندی، پاکیزہ شراب کی ندی، یہ بہ رہی ہیں۔ اب ہوتے ہوتے اس کو ایک جگہ دکھتی ہے جہاں خالی میدان ہے، ایک جگہ دکھتی ہے، ہم یہ جی ادھر دیکھو، ایک جگہ ایسی دکھتی ہے جہاں پہ ایک خالی جگہ پڑی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے اس کو کیا خیال آئے گا، کاش ایک تسبیح اور پڑھ لیتا تو یہ جگہ بھی بھری ہوئی ملتی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، قلق نہیں ہوگا، سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ ہاں، تو دوستو اپنے ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو کارآمد بنانا ہے۔ اچھا دیکھو ابھی بیان تو ہوگا انشاءاللہ روانگی کا بھی اور دعا بھی ہوگی، مگر ایک بات جانے والوں سے اور کہہ دوں، دیکھو ایک سبحان اللہ پہ تو 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب ہے، ایک نماز پہ 49 کروڑ نماز کا ثواب ہے، ایک روزے پہ 49 کروڑ روزے کا ثواب ہے۔ اب یہ یاد رکھو کہ اللہ کے رستہ میں
اگر 1 منٹ بیکار چلا گیا تو وہ گھاٹا 1 منٹ کا نہیں ہے، کتنے منٹ کا ہے؟ 49 کروڑ منٹ کا گھاٹا ہے۔ اور 49 کروڑ منٹ کتنے ہوں پتا ہے؟ ایک دن میں حساب لگانے بیٹھا، اس کو 60 سے تقسیم کر کے بھاگ دے کے اس کے 1 گھنٹے بنائے، Construction of Ummah, dailymarkers.com. پھر اس کو 24 سے تقسیم کر کے دن بنائے، تو وہ دن بھی اتنے تھے کہ میں نے کہا اس کے تو سال ہی بنا لو۔ جب 360 سے اس کو تقسیم کیا، اس کے سال بنائے، تو معلوم ہے کتنے سال بنے؟ 1 منٹ کے 49 کروڑ منٹ، 945 سال اور 2.5 مہینہ، 945 سال اور 2.5 مہینہ۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کے اگر اپن نے کوئی ٹائم بیکار گما دیا تو 1 منٹ جو ہے یہ 950 سال کا گھاٹا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں 1 منٹ کی قدر کرنا، یا تو دعوت میں لگے ہوں، گشت میں، بیان میں، اور سب سے بڑھیا انفرادی دعوت میں۔ کوئی مسجد میں پانی پینے آ گیا تو اس سے دین کی بات، آخرت کی بات۔ کوئی کسی کا پوچھنے آ گیا تو ان کا بھیا پہلے تو ہمارے پاس تو بیٹھ، پھر اس سے ایمان آخرت کی بات ہے۔ انفرادی دعوت یہ خوب دیں۔ اور دعوت کا موقع نہیں ہے، تعلیم میں بیٹھے، تعلیم ہو گئی تو سیکھنے سکھانے میں بیٹھے۔ اب سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں ہے تو نماز کی نیت باندھیں، رکعتیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کا ٹائم نہیں ہے تو تسبیح لے کے بیٹھے۔ یہاں تک کہ دعوت میں تھکنا، تعلیم میں تھکنا، نماز میں تھکنا، تسبیح میں تھکنا، اتنا کریں کہ تھکیں۔ اس راستہ میں تھکنا حاصل ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں کام کا ہو جانا حاصل نہیں، بلکہ کام کے اندر مشقت کا جھیلنا، تکلیف اٹھانا حاصل ہے۔ اور مشقت بھی وہ کہ جان جا رہی ہو، اس وقت دیدار الہی کا وعدہ ہے۔ تو نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، اللہ کے راستہ میں جا کے بھی اور مقام پہ بھی، اور 100% دین اور دعوت کا ماحول بنائیں گے۔ جہاں جہاں جماعت میں جائیں گے وہاں بھی جم کے محنت کریں گے، اور دینی ماحول بنائیں گے، اور دعوت کی فضا بنائیں گے، اور نقد جماعتیں نکالیں گے۔ اور گھر جائیں گے تو وہاں بھی، گھر میں بھی، بستی میں بھی، سب طرف دین کا ماحول بنائیں گے۔ اور میں نے کہا تھا ایک مشورہ میں روزانہ کی یہ سوچے کہ کون کون ایسے بچے ہیں جن کے اب تک 4 مہینہ نہیں لگے کہ ان کے 4 مہینہ لگ گئے، اور کون کون سے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر ابھی تک تعلیم 5 اعمال کے ساتھ شروع نہیں ہوئی کہ ان میں تعلیم شروع کرا دیں، اور آس پاس میں کون کون سی بستی ایسی ہے کہ جہاں اب تک دین کی محنت شروع نہیں ہوئی، تاکہ ہم 2 اگست کے ذریعے اور 3 دن کے ذریعے جا کے ان بستیوں کے اندر مسجد وار جماعت بنا کے ان کو کام سمجھا کے وہاں کام شروع کرا دیں۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ کتنے اچھے ہیں آپ سب کے سب، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، ماشاءاللہ۔ کتنے جم کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محنت میں لگا لے، اور اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے اور جماؤ بھی نصیب فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں، نسلوں میں علماء، اولیاء، دین کی محنت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے پیدا فرمائے، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں میں سے اللہ پاک کسی کو بھی گمراہ نہ ہونے دے اور کسی کو بھی محتاج نہ ہونے دے۔ سب کو اللہ تعالیٰ دیندار بھی بنائے اور سب کی ضرورتوں کا غیب سے انتظام بھی فرمائے ہیں، کسی کے سامنے شرم میں سر بھی نہیں جھکانا پڑے اور کوئی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ اب آپ لوگ اس وقت پڑھو گے اشراق، اشراق جو پڑھے ہوگے تو اس اشراق کے اندر اللہ سے صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر لینا، اور اس میں اللہ سے مانگ لو، اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے، اپنے پڑوس محلے والوں کے لیے، اپنے رشتہ دار خاندان والوں کے لیے،
اور ساری امت کے لیے مانگ، ساری امت کے لیے مانگ کہ اللہ تعالیٰ ساری امت کو ہدایت دے دے، ساری امت کو نمازی بنا دے، ساری امت کو اپنے کام کے لیے قبول فرما لے، اور ساری امت کو داعی بنا دے، اور ساری امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، امت کی حفاظت بھی فرمائے، امت کی حمایت بھی فرمائے۔ ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے، بڑے سلیقہ سے، بڑے اچھے سے کوئی خدمت کری۔ حضور خوش ہو گئے، خوش ہو کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دعا دی۔ وہ دعا سن کے حضرت عائشہ ایسی خوش ہوئی، ایسی خوش ہوئی کہ خوشی میں لوٹ لگا گئی۔ ہاں، کہتی ہیں کہ میرا سر میری گود کو چھو گیا، ایسی میں خوش ہوئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ کیا تو خوش ہوئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول میں کیوں نہیں خوش ہوتی، آج تو آپ نے میرے لیے ایسی ایسی دعا کر ڈالی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو عائشہ سن، جو دعا تجھے آج تیرے لیے کی ہے اپنی امت کے لیے ہر روز 5 بار کرتا ہوں۔ ہاں، اب سوچو جو حضور کی امت کے لیے روزانہ خوب دعا مانگے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قریبی نزدیکی نصیب ہوگی، کیسی حضور کی نسبت حاصل ہوگی۔ اس لیے دوستو امت کے لیے خوب دعائیں مانگی جائیں، خوب دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ امت کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، اور امت کی حفاظت بھی فرمائے، اور امت کو نیکی کے رستے پہ ڈال دے، اور امت کو گناہوں سے بچا لے، اور امت کے جھگڑے دور فرما دے، اور آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ خوب دل لگا کے اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور امت کے لیے مانگنا ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا، آپ لوگ تو بڑے سمجھدار لوگ ہو ماشاءاللہ۔ دیکھو یہاں سے اٹھو نا، جہاں پہ ہو یہی نیت مان لو، کوئی کو وضو کرنے جانا ہو نا، تقاضا ہو، تو خاموشی سے جا کے اللہ کا نام لیتا ہوا سبحان اللہ الحمدللہ چپکے چپکے پڑھتا ہوا جائے، اور وہ بھی وضو کر کے اور اپنی اشراق پڑھ لے، یعنی پورے شامیانے میں پنڈال میں کوئی شور نہیں ہو، بس اللہ کی بات، اللہ کا نام، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ایسے کر لو گے نا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔